انتہائی مختصر حمد و ثناء کے بعد ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی حمد و ثناء، ہمہ قسم کی عبادت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و برکات کے لیے خاص، انگن لا تعداد بے حد و حساب، پانی کے قطرات، ریت کے ذرات اور اشجار کے پتوں سے زیادہ درود و سلام امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، امام الشہداء، امام الصلحاء، امام الفقہاء، امام اعظم، رہبر اعظم جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات و برکات کے لیے خاص۔ حضرات گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ احباب کے سامنے جس موضوع پر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ رمضان المبارک کے ساتھ ملتا جلتا بڑا ہی اہم پیغام ہے کہ اے ابن آدم، تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اس حوالہ سے چند باتیں آپ احباب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ مولا کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی سے اجر لینے کے کئی طریقے ہیں۔ ہمارے اساتذہ یہ بات بیان کیا کرتے تھے کہ بچوں، جب تک کوئی امتحان نہیں آتا نا، اس وقت تک اجر لینے کا مزہ نہیں آتا۔ آپ انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کریں، کائنات میں روئے زمین پر اللہ کے انبیاء سے بڑھ کر شان والا، عظمت والا، مقام والا کوئی فرد دنیا میں نہیں، اور پھر انبیاء سے اوپر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک اور طیب زندگی کا مطالعہ کریں۔ پہلے آزمائش ہے، پھر اس کے بعد اجر ہے۔ تو یہ چھوٹی سی مثال اس لیے دی ہے کہ آج کی جو موسمی صورتحال ہے، آزمائش اس کے بعد اجر، جس طرح کی آزمائش ہوگی اتنا ہی بڑا اجر ہوگا۔ گرمی کی شدت بھی ہوتی ہے، معاملات بھی ایسے ہوتے ہیں، گرمی برداشت بھی نہیں ہوتی، ایسی صورت میں صبر کرنا اور ایسی صورت میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، بے امید نہیں ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کا آغاز کیسے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مقدس، مطہر، باعزت، باوقار، بابرکت کتاب ہے، اور اللہ آغاز کیسے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مبارک کا آغاز ایسے ہوا کہ اللہ بڑا رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، ایک آیت۔ پھر دوسری آئی الحمدللہ رب العالمین، اور تیسری آیت میں پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الرحمن الرحیم۔ اللہ بڑا رحمان اور بڑا رحیم ہے۔ اب ان دو آیات میں 4 مرتبہ ابتدائی آیات میں قرآن کا آغاز ہوا ہے ابھی، تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ بڑا مہربان ہے اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ یارو، اس کی مثالیں تو ختم ہی نہیں ہوتی، لیکن ایک چھوٹی سی مثال اگر ہم دیکھیں کہ زمین پر رہتے ہوئے کتنی بار ہم رب کی نافرمانی کر جاتے ہیں۔ زمین پر رہتے ہوئے رب کا دیا کھاتے ہیں، رب کی دی زندگی ہے، رب کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کئی بار ہم رب کی ناشکری بھی کر جاتے ہیں، رب کی نافرمانی بھی کر جاتے ہیں۔ وہ اتنا رحمان اور رحیم ہے، اس کے باوجود بھی وہ انسان کو رزق بند نہیں کرتا، اس کے باوجود بھی اس نے زمین کو تمہارے لیے تنگ نہیں کیا۔
ہم زمین پر رہتے ہیں، دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں، لیکن اللہ کی رحمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں۔ یہ اس کے رحمان اور رحیم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسلاف کے بارے میں یہ بات پڑھی ہے، بزرگوں کے بارے میں یہ بات پڑھی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمیں اس بات کا اختیار دیا جائے، اس بات کا روز محشر اختیار دیا جائے کہ ایک طرف آپ کے ماں باپ ہیں اور دوسری طرف آپ کا رب ہے، دونوں میں سے کس ذات کا انتخاب کرو گے کہ تمہارا حساب لے؟ دونوں میں سے کس ذات کا انتخاب کرو گے کہ تمہارا حساب لے؟ تو اسلاف یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنے اللہ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ اللہ والدین سے بڑھ کر بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ مالک ہے ہمارا، اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اللہ خالق ہے، لہذا اس سے بڑا آپ کے ساتھ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں کو قیدی کر کے لے کے آئے۔ ان قیدی لوگوں کے اندر ایک ایسی عورت تھی کہ جس کا چھوٹا سا بچہ تھا، تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ موجود ہیں۔ وہ عورت اپنے دودھ کی وجہ سے بے چین اور پریشان تھی، جس طرح ماں کو طلب ہوتی ہے نا کہ میں بچے کو دودھ پلاؤں، اس طرح ماں بے چین تھی، وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی، ڈھونڈ رہی تھی۔ اس پورے مجمع کے اندر بڑی پریشان نظر آئی، اس نے بڑی تیزی سے اپنے بچے کو تلاش کیا، بچہ ملا نا تو اسے فوراً اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور اسے دودھ پلانا شروع کر دیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی، اے میرے صحابہ تمہارا کیا خیال ہے اس عورت کے بارے میں کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ کے اندر گرا دے گی؟ اللہ کے محبوب پیغمبر، جہاں تک یہ عورت قدرت رکھتی ہے یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں جانے دے گی، جہاں تک یہ عورت طاقت رکھتی ہے اپنے بچے کو آگ میں نہیں جانے دے گی۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ پھر سن لو، اللہ اس عورت سے زیادہ تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے، اس عورت سے زیادہ رب کی محبت اپنے بندے کے ساتھ ہے، اور اللہ کبھی اس بات کو برداشت نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے کہ میرا بندہ، شرط کیا ہے میرا بندہ ہو اور وہ آگ کے اندر چلا جائے، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ اب ضرورت کیا ہے؟ ضرورت اللہ کا بندہ بننے کی۔ ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، ہمارے اندر بہت زیادہ نالائکی ہے، ہمارے اندر بہت زیادہ سستی اور کاہلی ہے کہ ہم اللہ کے بندے بننے کے لیے تیار نہیں۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے بندوں کی صفات کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے ایسے ہیں زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، ان کے اندر غرور اور گھمنڈ نہیں ہوتا، ان کے اندر فخر نہیں ہوتا، وہ عاجزی پسند ہوتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ جاہل لوگوں کے ساتھ بحث نہیں کرتے بلکہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ اور اللہ کے بندوں کی صفات یہ ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ان کی راتیں تو اپنے رب کو سجدہ اور قیام کرتے ہوئے گزر جاتی۔ لہذا آپ اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، اللہ کے بندے بنے، رحمان کے بندے بنے، اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں جو رحمان کے بندوں کی صفات ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی، اللہ اکبر، اللہ سورہ نجم کے اندر آتا ہے ان ربک واسع المغفرہ، آپ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سے معافی مانگنے والے بن جائیں۔ ان ربک واسع المغفرہ، آپ کے رب کے پاس تو مغفرت کے وسیع خزانے، بندہ مانگنے والا بنے، اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کی توبہ استغفار کا اللہ تعالیٰ تو مطلوب ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے معافی مانگے، میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرات گرامی قدر، قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا فرمان ہے، مولا کریم نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی رحمت کل شیء، ہر چیز پر وسیع ہے، ہر چیز پر وسیع ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، رب کائنات نے خود فرمائی یہ بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا
مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد ان کے سارے معاملات اللہ نے لکھے لوح محفوظ میں کہ قیامت تک کیا ہوگا، یہ ہر چیز لکھی، اور ہر چیز لکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا لکھا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ان رحمتی سبقت غضبی، بے شک میری رحمت جو ہے یہ میرے غصے پہ حاوی ہو چکی ہے، میری رحمت میرے غصے سے بڑی ہے۔ اللہ کیا ہے؟ وَهُوَ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، لیکن اللہ کی پکڑ جتنی بھی سخت ہے اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر حاوی ہے، اسی لیے اللہ کریم فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہو چکی، ہر چیز سے بڑھ چکی ہے۔ یارو آپ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، انسان ہے خطا ہو جاتی ہے، بندہ ہے ہی خطا کا پتلا، ابن آدم ہے ہی خطا کا پتلا، بندہ کتنا بھی نیک ہو جائے، کتنا بھی نیک ہو جائے یہ گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتے، گناہ پھر بھی کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتا ہے۔ تو یہ بندہ گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پہ ڈٹ نہیں جانا، گناہ کرنے کے بعد اس پہ اترانا نہیں ہے، گناہ کرنے کے بعد اس پہ فخر نہیں کرنا۔ معاملہ خراب تب ہوتا ہے جب ایک طرف تو ہم گناہ کرتے ہیں، دوسرا چوکوں چوراہوں کے اندر بیٹھ کے بیان کرتے ہیں، ایک طرف گناہ کرتے ہیں پھر اس گناہ کے اوپر تکبر اور فخر کرتے ہیں، ہاں میں نے ایسے کیا۔ یہ انسانیت نہیں ہے، یہ شیطانیت ہے، یہ شیطان کا وصف ہے کہ وہ رحمان کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ انسان کا وصف تو یہ ہے کہ اس سے خطا ہو گئی، وہ غلطی کے بعد نادم ہو جاتا ہے، وہ غلطی کے بعد شرمندہ ہوتا ہے، اپنے رب کے سامنے معافی مانگتا ہے، اور وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف کے اندر یہ بات فرمائی ہے وَهُوَ ارحم الراحمین، ارحم الراحمین، یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی ایسا رحم کرنے والا کہ اس سے بڑا رحم کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ رحم کرنے والے جتنے بھی ہیں نا، ماں اپنے بچوں کے ساتھ رحم کرتی ہے، باپ اپنے بچوں کے ساتھ رحم کرتا ہے، بڑے چھوٹوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، لیکن یہ جتنے بھی رحم کرنے والے ہیں وَهُوَ ارحم الراحمین، اللہ سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں، اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اللہ کی ذات سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا ابن آدم کو چاہیے کہ یار ایسی ذات کہ جس سے بڑھ کر کوئی آپ کے ساتھ رحم نہیں کرتا، جس سے بڑھ کر کوئی آپ کے ساتھ پیار نہیں کرتا، ایسی ذات سے کیوں غافل ہوتے ہو، ایسی ذات سے کیوں دور ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے نا انداز کتنا پیارا ہے یار اللہ کا۔ اچھا ایک طرف اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت رکھیں، دوسری طرف اللہ کا انسان کو مخاطب کرنا دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الانسان، انداز ہی یار بڑا پیارا ہے، انداز ہی بڑا پیارا ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تیرے عزت والے رب سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہے؟ کون سی چیز ہے جو تجھے تیرے عزت والے رب سے دور کر رہی ہے؟ یار تو اپنے رب سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ اللہ کے قریب آ، اللہ کا قرب حاصل کر، اللہ سے دعا کیا کر، اللہ سے معافی مانگا کر۔ رب تیرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول کے تیرا انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ آئے، میرا بندہ مجھ سے سوال کرے، میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ یار رب دینے کے لیے آپ کا انتظار کر رہا ہے، ہم مانگنے کے لیے رب کے قریب نہیں آتے۔ اس لیے وَهُوَ ارحم الراحمین، اللہ تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، تین باتیں ہوئی، چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاک کتاب کے اندر اعلان فرمایا، اور اعلان کا انداز دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا۔ کل، اے ہمارے محبوب پیغمبر آپ اعلان فرمائیں۔ نبی کائنات علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کل ہمارے محبوب پیغمبر آپ اعلان فرمائیے کیا؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ کی محبت حد ہو جاتی، انتہا ہو گئی، اس سے بڑھ کر محبت کی مثال اور کیا ہوگی؟ اللہ فرما رہے ہیں ہمارے محبوب پیغمبر اعلان فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ہی کر لیا ہے، زیادتی کر بیٹھے ہیں۔ ظلم اور زیادتی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اتنے بڑے گناہ کر بیٹھے
ہیں کہ اب معافی کی امید ہی ختم کر بیٹھے کہ اللہ پتہ نہیں معاف کرے کہ نہ. اتنے زیادہ گناہ، اتنا ظلم کر بیٹھے. اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اتنے گناہوں کے بعد بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اپنے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ابھی بھی آپ کے رب کے پاس تو رحمت کے سمندر ہیں، اللہ کے پاس تو آپ کے لیے بخشش کے بڑے بڑے سمندر ہیں. بندہ آئے تو صحیح، یہ بندہ مانگے تو صحیح. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. آپ اللہ سے مانگے، اللہ سے سوال کریں، اللہ تمہارے سارے گناہ ہی معاف کر دے گا. حضرات گرامی قدر، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان کی ہے، صحیح مسلم کے اندر آتی ہے. آپ اندازہ لگائیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کائنات میں، اس دنیا میں اپنی رحمت کا صرف ایک حصہ نازل کیا ہے. اب اس حدیث سے اندازہ لگانا، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں اور اس کائنات میں صرف ایک حصہ نازل کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں اپنے بچے کے ساتھ جو پیار کرتی ہے، انسان اپنے بچوں کے ساتھ جو پیار کرتا ہے، جانور اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتا ہے. حتیٰ کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے وحشی جانور جو اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، یہ صرف ایک رحمت کی وجہ سے کرتا ہے، ایک رحمت اللہ کی. اچھا، اب اللہ کی ایک رحمت اور دنیا کے اندر کروڑوں نہیں اربوں کی تعداد میں مائیں موجود ہیں. ماں اپنے بچے کے ساتھ کتنا پیار کرتی ہے. اب ان اربوں خربوں کی تعداد میں جو لوگ دنیا میں موجود ہیں، یہ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، یہ صرف ایک رحمت کا نتیجہ ہے، ایک رحمت کا. اور 99 حصے اللہ کریم نے اپنے پاس رکھے ہیں جو روز محشر اللہ اپنے بندوں پر نچھاور فرمائے گا. اللہ اکبر. اللہ یارو، اللہ تو اتنا محبت کرنے والا ہے، اللہ تو اتنا پیار کرنے والا ہے، اللہ تو اپنے بندے کے ساتھ اتنا رحم دل ہے. یہ انسان ہی اپنے رب سے غافل ہو چکا ہے، یہ انسان ہی اپنے رب سے دور بھاگنا شروع ہو گیا. یارو، اللہ سے دور نہ بھاگو، اپنے رب سے دور نہ جاؤ. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان کون سی چیز ہے؟ تیرا عزت والا رب ہے، کیوں اپنے رب سے دور بھاگتا ہے؟ حضرات گرامی قدر، اللہ اکبر. اللہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سی تعلیمات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ بھی، یارو مسلمان تو بڑی دور کی بات ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کافر کو اس بات کا اندازہ ہو جائے، کافر کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ اللہ کے پاس رحمت کے کتنے خزانے ہیں، تو کافر بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کی امید لگا بیٹھے گا، اگر اللہ کی رحمت کا پتہ چل جائے کافر کو. لیکن بات کیا ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی اللہ کی رحمت کو نہیں سمجھتے، مسلمان ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا گمان پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا نا، جب اللہ کریم نے فرعون کو غرق کیا نا، تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت موجود تھے جب اسے غرق کیا گیا. جب اسے غرق کیا پانی کے اندر، جب وہ غوطہ کھانے لگا نا، امید تھی کہ وہ کہہ دیتا کہ میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں اور میں موسیٰ اور ہارون کے رب کا کلمہ پڑھتا ہوں. امید تھی کہ وہ کہہ دیتا. جبریل امین نے فوراً وہ دریا یا سمندر کی مٹی اٹھائی، فرعون کے منہ میں ڈال. وجہ کیا تھی کہ جبریل امین یہ اللہ پر امید اور گمان لگائے بیٹھے تھے کہ اگر اس مقام پر فرعون نے اللہ سے معافی مانگ لی، ممکن ہے کہ اللہ اسے بھی معاف کرے، ممکن ہے کہ اللہ اسے بھی معاف کر دے، کیونکہ جبریل تو ہر وقت اپنے رب سے ہم کلام ہونے والے، وہ تو اس سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کو کون سمجھ سکتے؟ جبریل امین سے زیادہ اللہ کی رحم دلی کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ فرعون کے منہ میں مٹی ڈال دی کہ یہ اتنا ظالم انسان ہے، یہ معافی کے لائق نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، شاید اللہ اسے بھی معاف کر دے.
حضرات ہمارے رب کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، اللہ تو اتنا رحمت والا ہے، اللہ تو اپنے بندے کے ساتھ اس حد تک پیار کرتا ہے، ہم غافل ہو چکے ہیں، ہم اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، اللہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث بھی آتی ہے۔ اچھا یہ بات نا بڑی قابل غور ہے، اکثر نا ایسا جملہ ہمارے ساتھی بول جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے بعض دفعہ نا کسی بندے کے بارے میں کہہ دینا اے پکا جہنمی، ہمارے ہاں یہ بات ہوتی ہے، یہ پکا جہنمی آدمی، کہتے ہیں اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، یا پھر شرط لگائی جاتی ہے، اچھا اگر یہ معاف ہو گیا نا تو رہندے اسی بھی نہیں، یہ جملہ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، اگر یہ بخشیا گیا تو رہندے اسی بھی نہیں۔ یارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ کہنے لگا فلاں آدمی کو اللہ کی قسم اللہ فلاں بندے کو جہنم میں ڈالے گا۔ ایک آدمی کسی دوسرے انسان کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر اس بندے کا جواب دیا، کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے بارے میں قسم اٹھائے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا؟ یہ کون ہوتا ہے؟ اور یہ اختیار اس کو کس نے دیا ہے کہ رب کے بارے میں کہے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا ہے جس کے بارے میں اس نے قسم اٹھائی ہے، لیکن اس قسم اٹھانے والے کے سارے اعمال ضائع ہو چکے۔ اللہ کی رحمت کو چیلنج کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محدود کر دیا کہ اللہ کی رحمت ہے ہی اتنی۔ اور یارو یہ ہمارے ہاں جو جملہ بولا جاتا ہے نا کہ اللہ 70 ماؤں کے برابر پیار کرتا ہے، یہ غلط بات ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جو بندہ کہتا ہے نا کہ اللہ 70 ماؤں کے برابر پیار کرتا ہے، اس نے اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا ہے 70 ماؤں تک۔ اور نہیں یارو، دنیا کے اندر کروڑوں اربوں کی تعداد میں مائیں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت کا صلہ ہے جو اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں، ابھی تو 99 درجے اللہ کے باقی، یعنی آپ اللہ کی رحمت کو محدود نہیں کر سکتے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کے خزانوں کی حد ہی کوئی نہیں یار۔ اگر اللہ کے خزانوں کی حد ہے تو پھر رب کیوں؟ رب کا معنی یہ ہے کہ جس کی طاقت کی کوئی حد ہی نہیں ہے، رب کا معنی یہ ہے جس کے خزانوں کی کوئی حد ہی نہیں ہے، رب کا معنی یہ ہے کہ جس کی رحمت کی کوئی حد ہی نہیں ہے، لا محدود ہے ہر چیز اس کے پاس۔ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت کو بند نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک شخص آیا، کیا کرتا ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، نماز پڑھی، نماز کے بعد نا وہ دعا کرتا ہے، اور دعا میں کیا کہتا ہے؟ اے اللہ فلاں چیز مجھے عطا کر اور میرے پیغمبر کو عطا کر۔ جس طرح مثال کے طور پہ اللہ میں عزت چاہتا ہوں، اے اللہ میرے نبی کو عزت عطا فرما، اے اللہ میں خیر چاہتا ہوں، میرے پیغمبر کو خیر عطا فرما۔ یعنی جو اپنے لیے مانگتا ہے وہ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر صرف اپنے لیے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگتا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی دعا پوری ہو گئی نا، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے بندے تو نے اللہ کی رحمت کو چھوٹا سمجھا؟ تو نے اس لیے صرف 2 لوگوں کے لیے مانگا ہے کہ اگر اللہ باقی سب کو دینے لگ گیا تو ہمارا حصہ کم ہو جائے گا؟ جی آپ نے اللہ کی رحمت کو تھوڑا سمجھا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے جب مانگنا ہے نا کھلے دل سے مانگو۔ یارو بندوں سے مانگتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی، اللہ سے مانگتے ہوئے شرم کیسے؟ انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کتنے پاپڑ بیلتے ہیں اس کے سامنے، ہاں جی فلاں صاحب جی آپ نے فلاں وقت میرے ساتھ ایسے کیا، فلاں وقت ایسے کیا، پہلے اس کی تھوڑی تعریف کرتے ہیں جی، اسے اچھی طرح پمپ شمپ کر کے نا پھر اس کے سامنے اپنا مطالبہ رکھتے ہیں۔ یار بندے کے سامنے مانگنے کے لیے آپ کو شرم نہیں آتی، اور رب سے مانگنے میں شرم کیسی ہے؟ اللہ سے مانگنے میں شرم کیسی ہے؟ رب سے مانگتے ہوئے شرمائے نہیں، کھلے دل سے مانگے، اپنے لیے مانگے، اہل خانہ کے لیے مانگے، پوری کائنات کے لیے، پورے جہان کے لیے مانگے۔ رب کے خزانوں میں کمی نہیں، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھلے دل سے مانگا کریں۔ حضرات گرامی قدر، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا مطالعہ جب کریں تو یہ بات سمجھ آتی ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کی رحمت کی کئی شکلیں ہیں۔
اللہ کئی انداز میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ ایک نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے، ایک نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے، پھر اس نیکی کو عمل میں نہیں لا سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ رات تہجد کی نیت کر کے سو گئے، صبح تہجد نہیں پڑھ سکے، آپ نے کوئی بھی اچھے کام کا ارادہ کیا، آپ وہ کام نہیں کر سکے، اس ارادے پر ارادہ مخلص ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ چلو اچھا ارادے پر ہی نیکی مل جاتی، ایسے نہیں، ارادہ پختہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ کام کروں گا، لیکن پھر نہ ہو سکا، اللہ آپ کے ارادے پر آپ کو مکمل نیکی عطا کرتے ہیں، مکمل نیکی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ وہ عمل کر گزرتا ہے، اس نے ارادہ کیا، ارادے کے بعد عمل بھی کر دیا، کام کر گزرا ہے وہ بندہ، پھر اس کی نیت اور اس کا خلوص دیکھا جاتا ہے، اس کی للہیت دیکھی جاتی ہے کہ اس نے کس انداز سے یہ کام کیا، اس کام میں وہ اللہ کے لیے مخلص کتنا تھا۔ پھر اللہ ایک نہیں، ایک سے لے کر 10، 10 سے لے کر 70 اور 70 سے لے کر 700 گنا تک اللہ اسے اجر عطا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار ہے اپنے بندے کے ساتھ، اور یہ اللہ کی رحمت کا انداز ہے۔ اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے، برائی کا ارادہ کر لیتا ہے، برائی اس نے کی نہیں، ارادہ کیا ہے، ارادہ کرنے کے بعد کیا ہوا، اس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، برائی کا اس نے ارادہ کیا اور پورا تیار ہو گیا برا کام کرنے کے لیے، اب اس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، اس نے اس برائی کو چھوڑ دیا، یہ برائی چھوڑنے پر بھی اللہ اسے نیکی عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور پھر کیا ہوتا ہے پیارے نبی جان، اللہ کی رحمت کی آپ کیفیت دیکھیں کہ اللہ کتنا رحیم ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہوتا ہے، یہ بندہ جب برائی کر گزرتا ہے، یہ گناہ بھی کر گیا بندہ، گناہ کرنے کے بعد بھی سلسلہ سیاح کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آپ کی بائیں جانب بیٹھنے والا کاتب فرشتہ، یہ اللہ کے حکم سے 6 گھڑیاں انتظار کرتا ہے۔ اب یہ 6 گھڑیاں کتنی ہیں؟ بعض مفسرین نے لکھا کہ 6 گھنٹے، 6 گھنٹے یہ فرشتہ تمہارا انتظار کرتا ہے کہ یہ بندہ گناہ کر بیٹھا ہے، اگر یہ 6 گھنٹوں کے دوران معافی مانگ لے تو پھر بھی اس کے کھاتے کے اندر برائی نہیں لکھی جاتی۔ یہاں اس سے بڑی رحمت ہم کیا چاہتے ہیں؟ آپ سے گناہ ہو گیا، 6 گھنٹوں میں آپ کو گناہ کا احساس ہو گیا، غلطی ہو گئی، شرمندہ ہی ہو گئے آپ رب کے سامنے، اللہ آپ کے کھاتے کے اندر اس گناہ کو چڑھاتے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اتنی رحمت وسیع ہے، آپ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ حضرات گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا انداز دیکھنا ہے نا، اللہ کی رحمت کا انداز دیکھیے یار، ہم اپنے گھر سے چل کے مسجد میں نہیں آتے، یہی کیفیت ہے اکثر کی ہماری، اپنے گھر سے چل کے رب کے گھر میں آنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے کے ساتھ الفت کا اندازہ لگائیے، پیار کا اندازہ لگائیے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ہر روز ڈیلی بلا ناغہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری حصے میں اپنے بندے کے لیے اپنا عرش چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، یارو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے اپنا عرش چھوڑ دیتا ہے، عرش چھوڑ کے اللہ آسمان دنیا پہ اپنے شایان شان نازل ہو جاتے ہیں۔ کیسے آتے ہیں؟ یہ واللہ عالم، یہ اللہ کی شان، جیسے میرے رب کو منظور، اللہ عرش چھوڑ کے آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، اور آسمان دنیا پہ آ کر اللہ اعلان کرتا ہے کوئی میرے بندوں میں سے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کرنے کے لیے پہنچ گیا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ، ہے کوئی میرا بندہ جو بخشش مانگے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یارو اللہ عرش چھوڑ کے آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے، ہم اپنا بستر چھوڑ کے جائے نماز پہ نہیں آتے، پھر بھی اعتراض اللہ پہ لگاتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہی نہیں، کہتے اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہی نہیں، اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے التجائیں کر، یار کرتے کب ہیں؟
اپنی دعا کا طریقہ دیکھیے، اپنا رب کو منانے کا انداز دیکھیے. آپ کے انداز کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، میرے اور آپ کے طریقے کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، مانگنے میں کاہلی سستی نااہلی ہو سکتی ہے. یار رب کی اور رب کے پیغمبر کی بات غلط نہیں ہو سکتی. جو انہوں نے فرما دیا وہ بیائی کی حق اور سچ ہے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، اللہ ہماری دعا سنتا ہے. لیکن بات یہ کہ شاید ہمیں مانگنے کا انداز نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. اپنے طریقے کو درست کیجیے، اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھیے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، یہ بات بھی اللہ فرماتا ہے کیا کہ میرا بندہ یہ لمبا چوڑا سفر طے کر کے، ہزاروں سینکڑوں کلومیٹر سفر طے کر کے یہ بیت اللہ پہنچا. ہیں جی پرا گندہ حالت ہے، بالوں میں مٹی ہے، داڑھی میں مٹی ہے، کپڑوں پہ مٹی ہے. یہ پہنچا بیت اللہ میں، اب یہ وہاں جا کے چکر لگاتا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے. اب اللہ فرماتا ہے کہ بتاؤ میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ اس نے جو لباس پہنا ہے نا یہ حرام کا ہے، یہ جس سواری پہ آیا ہے وہ حرام کی ہے، یہ جو پیٹ کے اندر لقمہ ڈالتا ہے وہ حرام کمائی کا ہے. بتاؤ میں اس کی دعا کیسے قبول کروں، میں اس کی پکار کیسے سنوں؟ یار اللہ سنتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ خود فرماتے ہیں ہمارے محبوب پیغمبر جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے آپ اعلان کرتے ہیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو بڑا ہی قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو پکار کو سنتا ہوں. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہو اصول کے مطابق، وہ ہو اللہ کے قانون کے مطابق. یہ بندہ حرام کھا کے، حرام پہن کے، حرام لے کے، حرام کی سواری پہ چل کے جب اللہ کے سامنے جاتا ہے پھر رب دعائیں نہیں سنتا، پھر اللہ تعالیٰ نہیں سنتا. یارو اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھیے، اپنے لباس کی طرف دیکھیے، اپنے جو ذریعہ معاش ہے اس کی طرف دیکھیے. اگر آپ کا ذریعہ معاش ہے، یہ جو نوٹ ہوتا ہے نا، ہمارے جو نوٹ ہیں یہ 10 والا، 20 والا، 50 یا 100 والا، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے رزق حلال عین عبادت ہے. یہ لکھا ہوتا ہے نا نوٹ کے اوپر، کیوں؟ رزق حلال عین عبادت ہے. یار آپ رزق حلال کماتے ہیں نا، یہ بھی آپ کی ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت عین ہے، مکمل عبادت ہے کہ آپ جب رزق حلال کماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سنتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے، اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے. اپنی کمائی کا ذریعہ چیک کریں کہ جہاں پہ ہم مال کماتے ہیں کیا اس کے اندر کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، کوئی سستی تو نہیں رہ گئی. حضرات گرامی قدر باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری حدیث پڑھ کے بات ختم کرتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یہ بات بیان کرتے ہیں، اللہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ میرا بندہ، اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک، اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک ہوں، اور پھر یہ بندہ میرے سامنے شرمندہ ہو کے آ جائے. گناہ زمین سے آسمان تک. اچھا زمین سے آسمان ہمیں نظر آتا ہے، اللہ نے بنائی عطا کی الحمدللہ، نظر آتا ہے آسمان ادھر قریب ہی ہے. ہاں جی ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت کتنی ہے؟ 500 سال. ایک آسمان سے دوسرے آسمان. آپ کے اتنے گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں، لیکن پھر بھی آپ اللہ سے شرمندہ ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں ان گناہوں میں شرک نہ ہو، ان گناہوں میں شرک نہ ہو، رب کے ساتھ کوئی برابری والا جملہ نہ ہو، اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے کو نہ لے کے آنا. تیرے اتنے گناہ ہیں میں پھر بھی معاف کر دوں. یہ میرے رب کا فرمان، یہ میرے رب کا پیغام ہے. یارو اللہ کو اپنی برابری برداشت نہیں ہے، اللہ کو اپنا شریک برداشت نہیں ہے. رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اس کے علاوہ آپ سے گناہ ہو جاتے ہیں، یہ آدم کا خاصہ ہے، یہ آدم کی ایک علامت اور نشانی ہے کہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے. آپ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ اپنے رب سے معافی مانگیں، انشاءاللہ اللہ ضرور معاف کرے گا. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، جو کچھ سنایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. گرمی کی انتہائی شدت میں آپ نے خطبہ سماعت کیا ہے، اللہ اس خطبے کے ذریعے ہمیں جہنم کی گرمی سے محفوظ فرمائے. اللہ اس خطبے کے ذریعے جس طرح آج ہمیں اپنے اس گھر میں جمع کیا، اللہ اسی طرح ہم سب کو اپنی جنت میں جمع فرمائے. آمین. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.